لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكرمكم عند الله أتقاكم اور دوستوں، آج آپ اور ہم ماشاء اللہ جمع ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور پھر آپ کے محبوب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک سنتے آتے ہیں اور سنتے رہیں اس بات سے کہ یہ خلفائے راشدین کی زندگی ایسی زندگی تھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں نماز پڑھتے وقت اللہ ان کے راستے پر چلائیے جس پر آپ نے انعام نازل فرمایا۔ یقیناً آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انعامات آپ کو عطا فرمائے کہ جہاں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے، وہیں آپ کے رفیق رہے، ہجرت میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کے کاروبار میں تجارت میں آپ کے ساتھ رہے، ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ہمیشہ رہنا اور آپ کی محبت کا ہر لحاظ سے اس انداز سے محبت کا اظہار کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ آپ کی محبت کا جہاں وقت آتا آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کے سلسلے میں نکلے اور دین کی بات ان کو بتانے لگے تو دشمنوں نے آپ پر وار کیا اور وار بھی ایسے کیا کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی جب کوشش کی گئی تو حضرت صدیق اکبر کو جب اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے گھیر لیا ہے اور میرے آقا سے بدتمیزی کر رہے ہیں، تو آپ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں جو تمہارے کو صحیح راہ پہ لا رہا ہے، بتوں سے چھڑا کر خدا سے ملا رہا ہے اور تمہارے کو پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بچا رہا ہے، تم اس کے سامنے بجائے اس کے کہ اس کے ہاتھ پر تم ایمان لاتے اپنے آپ کو گمراہی کے حوالے کر رہے ہو، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہو۔ میرے عزیز بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی اور اتنے محبوب تھے اور اللہ کے بھی اتنے آپ محبوب بنے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا معاملہ آیا، جب دین کی تبلیغ کے لیے آپ کو ہر لحاظ سے اللہ کے رسول کے سامنے آپ کھڑے رہے اور ایسے کھڑے رہے، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی۔ ہمارے جیسے نہیں تھے صرف زبان سے اقرار کر لیں، محبت رسول کے دعوے کر لیں، محبت رسول کا زبان سے اظہار کر دیں، لیکن ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کا جب معاملہ آتا ہے وہاں اپنی معاملے کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے فرمان کو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کل ہمارے ایک شادی کے نوشا جا رہے تھے، گزر ہوا، ایسے ایسے ناچ رہے تھے، یہ میرے کو حیرت یہ ہو رہی تھی کہ ماں باپ پہ لوں یا ان کی اولاد پہ لوں، اس بات سے کہ ماں باپ ٹھہرے ہوئے ہیں اولاد ناچ رہی ہے، ماں باپ ٹھہرے ہوئے ہیں اولاد گانوں پہ گانے گا رہی ہے، یہ اولاد کی ماں باپ تربیت کر رہے ہیں یا اولاد کو گاڑے پہ ڈھکل رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے ایسے ماں باپ کیا جواب دیں گے، کیا کریں گے اللہ کے سامنے؟ یہی کہیں گے کہ مولا ہمارے بچے ڈھول بجا رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے اور ہم انجان ہو گئے، اور اللہ کے رسول کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟
کیا عرض کریں گے اللہ کے رسول سے؟ یہی کہیں گے کہ آپ کا نام لیتے گئے، آپ کا گلا گھونٹتے گئے، آپ کے فرمان کا گلا ہم نے گھونٹ دیا، آپ کی اطاعت کا گلا ہم نے گھونٹ دیا، آپ کے نافرمانی کر کے ہم نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا فرمان تو ہم نکاح میں لاتے ہیں، ہم نکاح میں سنتی کو لکھ دیتے ہیں، لیکن سنت کے گلے کو کاٹنے سب سے پہلے ہم آگے رہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج غیر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، غیر لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مسلمان کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں، اور مسلمان یہ انداز سے اگر نہ لائیں گے ناچتے گاتے تو بتاؤ کہ ان لوگوں پہ کیا اثر ہوگا؟ وہ تو پڑھے رہتے ہیں سیرت النبی کی کتابیں، وہ پڑھے رہتے ہیں بزرگان دین کے حالات، وہ پڑھے رہتے ہیں اولیاء اللہ کے کرامات، اور وہ دیکھنے کے بعد ہم کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ حقیقت ہے یا یہ حقیقت ہے، وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ وہ میرے اللہ کے رسول نے اپنے دین کو پھیلانے، اللہ کے فرمان کو پھیلانے کے لیے جو مسائل اٹھائے، جو پریشانیاں اٹھائے، جو پتھر کھائے، آج ہم کو کئی پتھر نہیں ملے۔ آج ہم کو جہاں دیکھو ایئر کنڈیشن ملتا ہے، کولر مل رہے ہیں، سکون مل رہا ہے۔ آپ کو معلوم کہ اللہ والوں نے دین کی تبلیغ کے لیے میلوں کا سفر کر لیا، نہ دوشا ہاتھ میں، نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ کوئی آگے پیچھے غلام دوڑنے والے، اللہ کے فرمان کو پہنچانے نکل گئے تو ایسے نکل گئے کہ دین کا کام کرتے کرتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ گھر والے کہیں رہ گئے، وہ اور کہیں اپنا بسیرا کیا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ سب کچھ موجود ہے مگر اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہیں، سب کچھ موجود ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہم سے نکل گئی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا مگر اللہ کے رسول کی، اللہ کی محبت تھی، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں۔ ظاہری چیزوں میں ہمارے پاس اتنی چیزیں نظر آ گئی کہ ہم دنیا کو جنت سمجھ لیں اور یہ سمجھ لیے کہ بھائی جنت یہی ہے، اور وہ لوگوں نے یہ کیا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی راہ میں آپ نے اتنا خیرات کیا، اتنا خیرات کیا کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، آپ ایک کمبلی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، ایک حصے کو آپ نیچے باندھ لیے تہبند کی جگہ، اور ایک حصے کو اوپر آپ نے باندھ لیا اور اس میں ببول کا کانٹا لگا لیا، لگا کر مسجد نبوی میں آئے، لیکن یہ سمجھ گئے کہ اگر میں اسلام میں جاؤں گا تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے آپ کونے میں آ کر باہر کے حصے میں بیٹھ گئے۔ اب یہاں اللہ کے رسول جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نظر جو آپ کو دیکھنے والی ہے وہ نظر موجود نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے پاس ایسا معاملہ تھا کہ تمام صحابہ کی نظریں نیچے رہتی تھی، کوئی میرے آقا کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ 2 نظریں تھی جو آقا کو دیکھتے اور آقا بھی دیکھتے تو 2 لوگوں کو دیکھتے، وہ تھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ کو حیرت، مجھے حیرت ہونے کی بات ہے کہ ایسے میرے آقا کی محبت کرنے والے، ایسے میرے آقا کے اوپر جان نثار کرنے والے، مال کو لٹانے والے، دولت کو لٹانے والے، آج لاکھوں روپے کی تجارت کرنے والوں کا یہ حال کہ آج چادر نہیں ہے، کپڑے کرتا نہیں ہے پہننے کو، تہبند نہیں ہے باندھنے کو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیے، اور اس کے بعد کہا کہ مولا سب کی رضا تو کسی اور میں ہے، میری رضا تو یہ ہے کہ آپ راضی ہو۔ سب کی رضا مال میں ہے، سب کی رضا کسی اور چیز میں ہے، مگر میری رضا تو یہ ہے میرے مالک آپ راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائے تو دنیا مجھ سے راضی ہو جائے۔ آج صدیق اکبر کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ آج جانثاروں کا ذکر اس بات سے کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے سب کچھ لٹا دیا، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جس کا حکم دیتے ہیں اس حکم کی تعمیل سب سے پہلے ہم کو آپ آئیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں